کسی سے بدگمانی کی ہو اس پر مقدمہ دائر ہوگا کہ پہلے ثابت کرو پھر جنت میں جانا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عجیب نکتہ بیان یہ فرمایا کہ عقل مند ہے وہ آدمی جو اچھا گمان کرے اور فری کی جنت حاصل کرے، اور بے وقوف اور احمق ہے وہ آدمی جو بلا وجہ اپنے اوپر مقدمہ دائر کرے۔ اس لیے اللہ والوں نے ادخلوا فی السلم کافہ میں اتنا مرتبہ حاصل کر لیا تھا، اتنا مرتبہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو کیسا دل بنانا ہے ہمیں۔ یہ فرمایا اگر میں یہ دیکھوں کسی مسلمان کے منہ سے شراب بہ رہی ہے داڑھی میں کو، اور وہ میرے سامنے آ جاوے، شراب کی بدبو بھی ہو اور چو بھی رہا ہو، اللہ اکبر، دیکھو کیسی دوستی ہے اللہ سے۔ فرمایا میرے دل میں پھر بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ اس نے شراب پی، پھر بھی میں یہ سوچوں گا کہ اس کے منہ پر کسی نے انڈیل دی۔ کہو اللہ اکبر۔ آپ بن جاؤ گے ایسے؟ جی بن جائیں گے، بن نہیں سکتے؟ کیسے کیسے ڈاکو اللہ کے ولی بن گئے۔ دیکھو یہ فرمایا کیسا دل بنایا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ میں یہ گمان نہیں کروں گا کہ اس نے شراب پی ہے، میں پھر بھی یہی سوچوں گا کہ اس کے منہ پر کسی نے ڈال دی۔ اب بتاؤ یہ سکون میں ہوگا کہ اللہ والا سکون میں رہے گا؟ یہ سکون میں ہوگا۔ بدگمانی ان کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی، آخر وقت تک، جب تک کہ تحقیق کلی نہ ہو جائے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا، لاش اس کی۔ تو کچھ آدمی آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کوئی اس کو چھیڑتا ہی نہیں۔ انہوں نے پوچھا بھائی یہ لاش کس کی ہے؟ ان کے گھر پہنچا دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک جماعت آئی اللہ والوں کی، وہ ان کے گھر پہنچی۔ ان سے پوچھا کہ بھائی اس کے ساتھ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو کوئی بھی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں؟ ان کی بیوی رونے لگی۔ رونے کے بعد فرمایا اے مسافروں کیا بتاؤں، میں 20-30 سال سے اپنے شوہر کو یہ سمجھاتی تھی کہ تم 2 کام نہ کرو ورنہ لوگ تمہاری نماز جنازہ میں بھی نہیں آئیں گے۔ فرمایا کیا کام تھے 2؟ فرمایا ایک کام تو اس کا یہ تھا کہ یہ ایک دن مزدوری کرتا تھا۔ دیکھو اندازہ کرنا خانوا کے مسلمانوں، ایک دن یہ مزدوری کرتا تھا اور شراب خانے پر جا کر شراب کے مالک کو دے دیتا تھا، اور یوں کہتا تھا کہ یہ آج کی رقم تم رکھ لو، شراب خانہ بند کر دو تاکہ دوسرے مسلمان بھائی میرے اس برائی سے محفوظ رہیں۔ جاتا تھا شراب خانے میں، لوگوں سے نہیں بتاتا پھرتا تھا میں نے 10 روپے مسجد میں دیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک دن رنڈی خانے پہ جاتا تھا، اس کو جا کر وہ رقم دے دیتا اور کہتا تھا آج اپنا دروازہ گناہ کا بند کر لو تاکہ دوسرے مسلمان اس زنا کی بیماری سے محفوظ رہ سکے۔ یہ 2 کام کرتا تھا، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ یہ رنڈی خانے پر بھی جاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ میں اس کو منع کرتی تھی کہ تیری نماز جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی، پھر فرمایا یہ یوں کہتا تو تم لوگوں کی فکر نہ کرو، میری نماز جنازہ تو اس وقت کا ولی قطب اور اس کی جماعت پڑھائے گی۔ اس شخص نے کہا تو پھر یاد رکھ میں اس ولیوں کی جماعت ہوں بغداد کی، اور میں ان کا سردار ہوں، یہ میری جماعت ہے، ہم اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ پوری بستی اس کو سمجھتی کیا تھی اور وہ کیا تھا، اندازہ کیا آپ نے؟ ہمارے معاشرے کو اس نے کاٹ کر رکھ دیا، میاں کو الگ، بیوی کو الگ، بچوں کو الگ، رشتہ دار کو سب کو کاٹ دیا۔ کیا ہے؟ بدگمانی۔ مجھے یوں کہہ دیا ہوگا، مجھے اندازہ، ہمارے یہاں قریب میں ایک گاؤں ہے حبیب پور، وہاں ایک شخص رہتا تھا، وہ تھا بہرا، کچھ ہلکا ہلکا سنتا ہوگا جوانی میں، لیکن اور بہرا ہوتا چلا گیا، کان سماعت ختم ہوتی چلی گئی۔ بیوی سے اس کی انبن رہتی تھی اسی زمانے سے ہی، لیکن بڑھاپے میں اس کی بیوی نے شکایت کی حضرت سے کہ میرے لیے کچھ دعا کر دو۔ کیا بات ہے کہ اگر میں سبحان اللہ ابھی پڑھ رہی ہوں، میرے آ کے کودا مارے زور سے اور گالی دے، اگر تو مجھے ہی کچھ کہہ رہی، سنتا تو خبیث کو ہے نہیں۔ بدگمانی جوانی سے چلی آ رہی، اور بڑھاپے میں یہ بوڑھا ہو گیا وہ جوان ہو گئے، اور بدگمانی۔ وہ سبحان اللہ ابھی پڑھتی ہے، اس کی طرف کو دیکھ لے تو اس کے دماغ میں یہی بات آتی تھی مجھے ہی کچھ کہہ رہی بس، اور کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، اور اٹھا کے بجاتا تھا۔ دیکھ رہے بدگمانی کا اثر، یہ ہمارے اندر ایسی کوٹ کوٹ کر بھر گئی کہ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بھائی؟ پہلی چیز کیا فرمائی
ظنوا بالمؤمنین خیرا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں آپس میں کیا کرو؟ بتاؤ بھائی زور سے، اچھا گمان کرو۔ کیا کرو؟ اچھا گمان۔ سفید کپڑے پہلے ماشاءاللہ، ہنستا ہوا دیکھا اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہوا رکھے۔ دعائیں سکھائی نا شریعت نے، خوشی کے ساتھ رہنے کی، دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ رہنے کی۔ ایک تو چیز یہ کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ کر کے دیکھنا اس کا کتنا نفع ہے، اچھا گمان۔ اور جب کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کرو، خدمت کا، مدد کا، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے۔ نہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم نے ایک آدمی کو 10 دن تک چائے پلائی، میرا فلاں کام ہو جائے اس سے، وہ کام ہوا نہیں، تو چائے تو پی تھی اس نے، تیزاب بنے گا تمہارے، اس کا نقصان ہوگا۔ تیزاب تو بننا چاہیے تھا اس کے جس نے 10 کپ پی لی، لیکن بنے گا کس کے؟ اس کے یہاں تیزاب بنے گا۔ اور یہ ایسا تیزاب ہے، اللہ حفاظت فرماوے طبی اصول سے، کہ اس کا علاج بھی دیر میں ہو، کیونکہ اس نے کچھ کھایا نہیں اور کھا لیا بہت کچھ۔ یہ لیور میں اس کے ایک انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے، ہمارا تجربہ ہے یہ طبی، یہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی سی عمروں میں لالچی لوگ تباہ ہو گئے، یہ اسی بیماری کا اثر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اب یہ دیکھو کہ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے یا گندی؟ اچھی۔ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ تم نیت خراب ہو، تمہیں اچھا لگے گا؟ برا لگے گا۔ لیکن میں پہچان بتا رہا ہوں، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ میں نیت خراب ہوں تو علاج کر لیجئے، ورنہ مرتے دم تک جوتے ہی بجیں گے اور کچھ کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیسے پہچانیں گے نیت خراب ہوں؟ اگر آپ کسی رشتہ دار کے یہاں گئے، دوست کے یہاں گئے، جانے کے بعد اس نے نہ چائے پلائی نہ کچھ، اور آپ کے ایک کھجلی سی پیدا ہوگی دل میں، بھائی کچھ چائے وائے بھی نہیں آ رہی بھائی ہو سکتا ہے اس کی بیوی سے لڑائی ہو رہی ہو، آج کل حالات ایسے ہی ہیں، جتا پتری ہو رہی گھروں میں، یہ دودھ ختم ہو گیا ہو، یہ کوئی لانے والا نہ ہو سکتا ہے نہیں اچھا گمان، ابھی تو بتایا نا اچھا گمان کرو۔ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ شاید پتہ نہیں گھر میں کیا بات ہے، دودھ بکھر گیا، نہیں ہے گیس، نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اچھا گمان نہیں کرتا۔ نیت اگر آپ کے کھجلی سی پیدا ہو، میں کچھ بھی نہیں پلایا، تو سمجھ لینا تم نیت خراب ہو۔ اور نیت خراب فتین ہوتا ہے، فتین یاد رکھنا۔ اور حدیث میں فرما الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے، یہ قتل تک لے جاتی ہے فتنہ۔ آپ تو قتل کو بری چیز سمجھتے ہوں گے، لیکن حدیث تو یہ فرما رہے کہ فتنہ کیوں ہے فتنہ؟ اب اس نے یہاں تو کچھ نہیں کہا، لیکن اگر اسی کے گھر والے کہیں رشتہ کرنے چلے جائیں اور وہ ان سے جا کے پوچھے رہے بھائی عبداللہ کیسا آدمی، اچھا وہ تو اتنا کنجوس ہے، ایک پیالی چائے کو بھی نہیں پوچھتا۔ 10 سال کے بعد وہ اس چائے نہ پلانے کا بدلہ اس نے اس کی بچی کا رشتہ توڑوانے میں لیا ہے۔ اب آسان سمجھ رہے بیماریاں کس قدر ہم بیماریوں میں گھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو روحانی کینسر ہوا ہے، ظاہر تو چھوڑو، دیکھو کتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، اور سمجھتے ہیں میں اللہ والا ہوں۔ تو اب سمجھے اگر کھجلی سی آپ کے پیدا ہو کہ بھائی کچھ چائے وائے نہیں پلائی، کوئی ناشتہ وغیرہ نہیں کیا، تو کیا سمجھنا؟ نیت خراب ہو نیت۔ اور نیت خراب کیا کرتا ہے؟ فتنہ، لڑائیاں کرواتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا گمان کریے، بھائی اس کا دودھ نہیں ہوگا، بھائی کیا پتہ بیچارے کے کیا پریشانی۔ اور آپ اتنے رئیس ہو اور سمجھتے ہو کہ میں تو میرا بڑا گھر، تو گھر جا کے پی لیتے، معلومات تمہارے خود دل میں نہیں ہے کہ تم مالدار ہو، تم خود فقیر ہو روحانی طور پر، یہ سمجھے ہوئے ہو تم، لیکن چونکہ بات سامنے نہیں آئی اب آ گئی، تو معلوم ہوا کہ اچھا گمان رکھنے کے کس قدر فوائد ہوئے نہیں ہوئے۔ اچھا گمان رکھنا، اس کی محنت کرنا، سوچ کر اچھا گمان رکھنا، ماشاءاللہ کتنا اچھا گھر بنایا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم اپنی بات بتائیں، جب سے اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوا، اگر میں کسی کو دیکھتا ہوں مضبوط مسلمان کو، نوجوان اچھا ہے تو بہت جی خوش ہوتا ہے، کسی کو پتلا سا دیکھتا ہوں بہت ایسا غصہ آتا ہے کہ ایک مار اس نے صحت کہاں خراب کی اپنی، دکھ ہوتا ہے طبیعت کو۔ مکان دیکھیں تو خوش ہوتے ہیں، دعا دے دینی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان و عمل کے ساتھ اس مکان میں قائم دائم رکھے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے وہ آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی۔
علماء سے پوچھیے. آپ نے یوں کہا اے اللہ میرے بھائی نے ایک کار لایا ہے پڑوسی، اللہ اس کو ایک اور عطا فرما دے. ایک تو یہ کہ آپ سکون سے سو سکیں گے بغیر گولیوں کے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک کار کا اللہ آپ کے لیے انتظام فرما دے گا. حضور نے فرمایا جب مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے جو مانگا اس کو بھی دے دو. تو فرشتوں کی دعا کی تو امید ہے نا جلدی قبول ہوگی. تو بتاؤ طریقہ کیا ہے دوسری کار لینے کا؟ بتاؤ بھائی. طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو اس کی دعا دیں. کیا دیں؟ دعا دیں. یہ بات چلی تھی ظنوا بالمؤمنین خیرا، کیا ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھو. آیت کا پہلی ترتیب یہ تھی کہ ان اللہ یحب التوابین. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. کس چیز سے؟ بدگمانی سے. کریں گے نا انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اچھا گمان کریں گے. اگر آپ نے اچھا گمان کیا تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ رہ سکیں گے، نہیں تو نہیں رہ سکو گے. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ سنائی بات عجیب و غریب گھریلو. حضرت فرماتے تھے میں نے گھر گوشت بھیجا جوانی کے عالم میں، اور میں بیٹھا مدرسے میں، اور میں نے بھیج دیا جاؤ بھائی اس کو بھون لیو، گوشت کو بھون لو کہہ دیا. اب میں 11 بجے چھٹی ہوگی، 12 بجے چھٹی ہوگی، ایک تخیل پر ایک اثر ہے کہ گھر جاؤں گا بھنے ہوئے گوشت سے روٹی کھاؤں گا. یہ تو ہوتا ہے نا، میں نے آج گھر یہ بھجوایا. حضرت فرماتی تھی جب میں گھر گیا پتہ چلا گوشت تو گوشت، وہاں تو آلو بھنے ہوئے رکھے. تو سچ بتاؤ کیا ہوگا؟ دماغ پر شیطانی جوانی گردش کرے گی. ہو سکتا ہے پھینک کے مار دے، یہ گالی دے دے، یہ پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچے. حضرت فرماتے کئی دفعہ ایسا ہوا. پھر میں نے یہ نیت کی کہ اب میں نے جو کچھ گھر بھیجا ہے اللہ جو مجھے کھلائے گا بس وہ کھاؤں، مجھے سکون ہو گیا. دیکھو کیسا عمدہ علاج ہے. نہیں ہے علاج، یہ علاج ہے، بیویوں کے ساتھ رہنے کا علاج ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تنگ ہیں اس کا علاج بھی اسی آیت میں ہے. کیا علاج ہے دیکھو. ایک علاج تو یہ ہے میرے بھائی، دور چلی جائے گی بات، کہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ توبہ کرو، میں ان سے پیار کرتا ہوں. پہلی چیز توبہ کرنی ہے آپ کو، اچھا گمان کریں گے انشاءاللہ.